اب آپ غور فرمائیں کہ قادیانی ان کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا وہ پھر بھی کافر ہوتا. اتنے پوائنٹ نقطۂ نظر سے وہ کافر ہے. لیکن قادیانیوں کا دعویٰ تو ہے نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. ان کا دعویٰ تو ہے نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو پھر وہ اس آیت کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ جی مرزا بھی نبی تھا یا نبی استغفر اللہ سرکار کے بعد آ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرے گا بلکہ وہ قرآن کی تعویل فاسد کرے گا. جیسے باطنیہ نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں کوئی روزے کا تصور نہیں ہے کہ تم جو بھوکا رہتے ہو پورے دن. پھر انہوں نے کہا جی ابھی قرآن تو کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض ہے، تم پہ صوم فرض ہے. انہوں نے کہا ہم صیام کو مانتے ہیں روزے کو نہیں مانتے. کیوں؟ صیام کا لفظی معنی ہے رک جانا. حضرت مریم نے کہا نا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے صوم کی نظر مانی ہے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں. کہتے ہیں صوم کا معنی ہے رک جانا. تو صوم سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم پورا دن بھوکے پیاسے رہو. صوم سے مراد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے امام نے جو راز کی بات بتائی ہے وہ کسی کو بتایا نہ کرو. صوم کا انکار نہیں کیا، روزے کا انکار کیا. اسی طرح انہوں نے نماز کا انکار کر دیا، صلاۃ کا انکار نہیں کیا. کہا صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا، ہم دعا مانگ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اسلامی تعلیمات کے مطابق قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے. القرآن هو اللفظ والمعنی جمعا، قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. جس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا نا اللہ نے صلاۃ لازم کی ہے، انہوں نے امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ نماز پڑھ کے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی کرو. اللہ کی حکم صلاۃ سے یہی مراد ہے. اگر صوم کا فرمایا نا تو روزہ رکھ کے فرما دیا کہ اللہ کی حکم صوم سے یہی مراد ہے. منکرین ختم نبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں کیونکہ لفظ کا تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہم آخری نبی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے افضل النبیین، سب سے افضل نبی. ہم خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن افضل النبیین نہیں مانتے. سامعین محترم، پہلے یہاں پر یہ غور فرمائیں، اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اقیم الصلاۃ کو تو مانتا ہوں لیکن میں نماز کو نہیں مانتا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کافر ہوگا نا، اس کا انکار کر دیا نا. میں کتب علیکم الصیام کو مانتا ہوں لیکن میں روزے کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہوگا. تو خاتم النبیین کا معنی ہے آخر النبیین،
جو خاتم النبیین کے لفظ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور خاتم النبیین کا وہ معنی نہ کرے جو جمہور امت نے بیان کیا، جو سرکار نے بیان فرمایا، وہ بھی اسی طرح کافر ہوگا جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب آپ آ جائیں، اب آپ اس چیز پہ آئیں کہ ہم قرآن مجید سے سمجھیں کہ یہاں اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ غور کریں نا، ذرا تردد کرتے ہیں، اس چیز میں غور کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ دیکھیں، توجہ فرمائیں، کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اس کے پس منظر کی روشنی میں آیت کو سمجھیں، جس کو اسباب النزول کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ لغت میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے اس سے کیا چیز مراد لی ہے، اور ایک چیز اور کہ قرآن مجید کو دیگر قرآنی نصوص کی روشنی میں سمجھیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اللہ کا قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ایسا معنی نہیں لیا جا سکتا جو دیگر آیات کے ساتھ ٹکرا جائے۔ اگر آپ اس روشنی میں سمجھیں گے پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید سے عقیدہ ختم نبوت کس طرح ثابت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، پہلے آپ اس آیہ کریمہ کا پس منظر دیکھیں۔ ہوا یہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کے متبنہ تھے، اڈاپٹڈ سن تھے، ان کی شادی ہوئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کے ساتھ۔ ان میں نبانہ ہوا، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب حضرت زینب نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے ایک ایسے شخص سے شادی کی تھی جو قریش میں سے نہیں تھا، یعنی مادی لحاظ سے ان کے مرتبے میں نہیں آتے تھے حضرت زید۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار نے نکاح کیا حضرت زینب کا، حضرت زینب کے ساتھ۔ اب جو مشرکین تھے نا، اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کہنے لگے دیکھو، اچھا ان کا جو معاشرہ تھا نا، اس میں منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کے حکم میں ہوتا تھا، یعنی جو احکام سگے بیٹے کے ہوتے ہیں وہی منہ بولے بیٹے کے بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، متعلقہ بہو سے نکاح کر لیا۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، اور یہ بھی میرے پاک نبی کی عظمت کا ایک پہلو ہے کہ اعتراض سرکار مدینہ پہ ہوتا ہے، جواب خود میرا رب کریم عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے متعلقہ بہو سے نکاح کر لیا۔ اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا،
تو زید ان کا بیٹا تھا کب جو تم یہ کہو کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟ اور دیکھیں جو رجل کا لفظ ہوتا ہے نا، جس کی جمع رجال ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے بالغ انسان پر۔ سرکار کے صاحبزادے تھے لیکن بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تھا، کوئی رجل کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ تو جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے تمہارا یہ کہنا فضول ہے کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنی متعلقہ بہو سے نکاح کر لیا۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جناب، ہم نے مان لیا کہ تمہارے قوانین ہمارے رسم و رواج سے یا ہمارے قوانین سے الگ ہے، آپ بیٹا نہیں مانتے، آپ اس پر بیٹے کے احکام نہیں نافذ کرتے، نہ کریں، ہمارے عرف میں تو ہم متبنہ پر بیٹے کے احکام ہی نافذ کرتے ہیں نا، یعنی یہ ہمارے طریقے کے مطابق تو غلط ہوا، آخر کیا ضروری تھا کہ یہ کام تم نے کیا؟ میرے رب نے اس کا جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا منصب یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے اللہ کے کسی حلال کو حرام کر دیا ہے یا کسی حرام کو حلال کر دیا ہے تو رسول لوگوں سے نہیں ڈرتے بلکہ ڈنکے کی چوٹ اپنے رب کے حکم کو نافذ کر دیتے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تم نے اپنے پاس سے حلت و حرمت کے قوانین بنا لیے ہیں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو حلال ہے اس کو حلال ثابت کرتے ہیں اور جو حرام ہے اس کو حرام ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دو لفظ آگے بڑھنے سے پہلے ایک میں اور چیز عرض کروں، یہ جو ہے نا جس کو ربط آیات یا نظمیں کلمات یا نظمیں آیات کہا جاتا ہے، اس میں ذرا غور فرمائیں، ان میں کیا ربط ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یعنی ابوت کی نفی میں اس بات رسالت میں کیا ربط ہے؟ اس میں ایک تو یہ میں نے جو پہلے عرض کیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ جی ہم تو ایسا کرتے ہیں نا، نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ زمانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، بے شک ایک بندہ بھی ان کا ساتھ نہ لے۔ صاحبزادہ حضرت علامہ خالد سلطان سروری صاحب آج کے مہمان خصوصی تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری جماعت اہل سنت پاکستان صاحبزادہ پیر خالد سلطان سروری القادری، سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی کرسی تک۔ ماشاءاللہ خوش آمدید پیر صاحب۔ یہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے بعد جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں اور پورے ملک کے علماء اور مشائخ کی تائید کے ساتھ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہمت اور توفیق دے تاکہ یہ مسلمانوں کی اور زیادہ خدمت کر سکے۔ تو اس میں پہلا ربط تو یہ تھا، دوسرا ربط یہ ہے کہ جب یہ فرمایا کہ یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو باپ جو ہوتا ہے نا وہ شفقت کی علامت ہوتا ہے، باپ محبت کی علامت ہوتا ہے۔ جب ابوت کی نفی کی تو ایک شبہ سا پیدا ہوتا تھا،
شفقت میں کوئی کمی ہے، اللہ پاک نے فرمایا باپ تو نہیں ہے کسی مرد کے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور جتنی محبت رسول اپنے امتی سے فرماتے ہیں باپ اپنے بیٹے کے لیے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابوت کی جو نفی کی تھی، وہاں جو شفقت کی نفی کا شائبہ پیدا ہو سکتا تھا، ولیکن رسول اللہ کہہ کے اس کو ختم کر دیا۔ اچھا، پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے رسم کو ختم کر دیا، اور یاد رکھنا میری بات کو، لوگوں کے رسم و رواج کے خلاف چلنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ بڑے جلیل القدر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر جی اللہ کے رسول نے یہ بات کر دی ٹھیک ہے، لیکن رسول تو آتے رہتے ہیں، رسولوں کا سلسلہ تو جاری ہے، تو کیا ضروری تھا کہ انہوں نے ہی یہ کام کرنا ہے، انہوں نے ہی اس کی نفی کرنی تھی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب رسولوں کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یعنی وہ جو شبہ تھا نا، اس کا ازالہ کر دیا خاتم النبیین سے۔ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں، نبی اور رسول کے جو دو لفظ ہیں نا، یہ متعدد ان میں اختلافات بیان کیے گئے ہیں، کوئی 14-15 کی حد تک۔ کبھی کبھی یہ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ نبی اور رسول کے لفظ آپس میں مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یا ایھا النبی فرمایا گیا، کبھی یا ایھا الرسول فرمایا گیا، استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ عموماً استعمال ہوں، ان میں ایک فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لاتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، اور اس پر بھی رسول کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی پرانی کتاب کی تبلیغ کسی نئی قوم میں کرے، جبکہ نبی اسے کہتے ہیں جو کسی سابقہ رسول کی شریعت کے مطابق اسی قوم میں تبلیغ کرتا ہے جس قوم میں وہ پہلا رسول تبلیغ کرتا تھا۔ اب رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ نبی اور رسول میں جو نسبت ہے نا، وہ یہ ہے، عام خاص کی نسبت ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اس معنی سے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس معنی کے اعتبار سے۔ یعنی اب یوں کہیے کہ رسول صاحب کتاب ہے اور نبی اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ فرمایا تھا نا، تو اس کا مشابہ لفظ کیا تھا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم الرسل فرمایا جاتا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، لیکن نہیں، وہاں بدل دیا لفظ کو، رسول کی جگہ پہ نبی کر دیا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اسلوب بدل دیا، نبی کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب رسول تو نہیں آ سکتا لیکن نبی تو آ سکتا ہے نا، ولیکن رسول اللہ و خاتم الرسل اگر فرمایا جاتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب رسول تو نہیں آ سکتا، نبی تو آ سکتا ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا خاتم النبیین، ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، کہ لوگوں جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آئے گا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم۔ اب مجھے بتائیے، اگر یہاں پر
خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین نہ کیا جائے تو کیا یہ اس پس منظر کو بیان کرتا ہے جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے؟ پھر تو کہا جا سکتا تھا نا ٹھیک ہے جی بڑی شان والا رسول نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، چھوٹی شان والا تو آ سکتا ہے۔ تو یہ آیت کا اسلوب بتاتا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد ہے آخر النبیین۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا افضل النبیین ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی جن صفات پر ہوتا ہے ان صفات کا گہرا تعلق پوری آیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ تو اپنی دو صفتیں بیان فرما دیتا ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے آیت کا اختتام ہوتا ہے نا، اس کا بڑا گہرا تعلق پوری آیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اپنے علم محیط کا بیان فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور یہ جو علیم ہے نا، یہ اصحاب علم بیٹھے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ بیک وقت صفت بھی ہے اور مبالغہ بھی ہے۔ بعض صیغے ہوتے ہیں مبالغہ کے، ان میں شدت پائی جاتی ہے، دوام نہیں پایا جاتا۔ بعض صیغے ہوتے ہیں صفت کے، ان میں دوام پایا جاتا ہے، شدت نہیں پائی جاتی۔ بعض صیغے ایسے ہیں جو بیک وقت مبالغہ بھی ہے، صفت بھی ہے، علیم ان میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے جو آج کل بھی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رسالت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو آخر کی اس امت کو نعمت سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ نبیوں کا آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پہلی امتوں میں جب بگاڑ آتا تھا تو نبی آ جاتے تھے، آخر اس امت کو کیوں محروم کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں ایک بات تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی چیز رحمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش رحمت ہے لیکن ایک حد تک، جب حد سے آگے بڑھ جائے نا پھر تم مکانوں پہ چڑھ کے اذانیں پڑھتے ہو۔ ایک بندہ ٹھنڈے پانی گرمیوں میں ٹھنڈا یخ کوئی مشروب بنا کے رکھ دے، ایک بڑی سی بالٹی بھر کے، وہ کہے پی، پانی اللہ کی رحمت ہے، کتنا پی لے گا؟ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پیے گا نا۔ ہر چیز ہر وقت رحمت نہیں ہوتی، جب اس کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا تھا وہ سارے کے سارے مقصد میری سرکار کی بعثت سے پورے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا جو مکمل دین ہے قیامت تک۔ دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم، جو پہلے انبیاء کرام کو دین دیے گئے تھے نا، وہ ناقص نہیں تھے، وہ بھی کامل تھے، لیکن ایک مخصوص وقت تک۔ جیسے 5 سال کا بچہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ اس کے لیے مکمل ہوتے ہیں، 10 سال کے لیے مکمل نہیں ہوتے۔ جو 10 سال کا بچہ کپڑے پہنتا ہے اس کے لیے مکمل ہیں، 20 سال کے بچے کے لیے مکمل نہیں ہیں۔ ان کا دین تھا ایک متعین وقت تک، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ جو سرکار پہ دین مکمل کیا، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مکمل کر دیا۔
جب دین مکمل کر دیا اور دین کو، قرآن کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ نے خود فرما لیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے، تو مجھے بتائیے اور رسالت کی ضرورت کیا رہے گی؟ پہلی بات یہ کہ کوئی چیز اس وقت تک ہوتی، ویسے میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ غور فرمائیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ جناب اس رحمت سے ہمیں کیوں محروم کر دیا گیا؟ میں کہتا ہوں ختم نبوت اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے انسانیت پر، بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ کے نبی آتے تھے تو میرے بھائی پہلے انبیاء کو ماننا آسان ہوتا ہے، اپنے وقت کے زمانے کو نبی کو ماننا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ہم پہلے لوگوں کی عظمت کو مان لیتے ہیں لیکن اپنے زمانے کے عظیم لوگوں کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یہود، نصارہ، مشرکین سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کی ملت کے پیروکار ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف فرماتے کتنوں نے مان لیا تھا انہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول؟ وجہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ ماضی میں جیتا ہے، تو رسول کو پہچاننا ایک طرف اتنا مشکل کام تھا اپنے زمانے کے رسول کو پہچاننا، اور دوسری طرف اب ایمان اور کفر کا دار و مدار ذات پیغمبر پر ہے۔ اللہ کا رسول آگے، مانو گے تو مسلمان ہو، نہ مانو گے تو کافر ہو، لاکھ ہی باتیں کرتے رہو۔ اتنا نازک معاملہ ہے، میرے پاک رب نے حضور رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر کے انسانیت کو اپنے زمانے کے پیغمبر کے پہچاننے کے امتحان سے محفوظ فرما لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دے دیا، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تم یہ نہ کہو کہ رسولوں کا آنا کیوں بند ہو گیا، کس لیے یہ ہو گیا، کس لیے رسولوں کی آمد بند ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے رسولوں کی آمد کا سلسلہ کب شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سامعین محترم، یہ آیہ کریمہ۔ اب ذرا آپ دوسری چیز پہ غور فرمائیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے 1903 کے لگ بھگ، 1903 کے لگ بھگ، اور اس کے کذب پر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسانی علم تدریجاً ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن انبیاء کا علم تدریجاً نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے قدم پر ہی علوم و معارف سے نواز دیتا ہے۔ یہ تو کبھی کچھ تھا، کبھی کچھ تھا، کبھی کچہری میں منشی رہا۔ نسیم حجازی صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی نے اور مرزا قادیانی نے پٹواری کا امتحان دیا، کہتے تھے میرے والد صاحب پاس ہو گئے، مرزا فیل ہو گیا۔ کہتے تھے جو پٹواری کا امتحان پاس نہیں کر سکتا وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ نسیم حجازی کی بات ہے۔ 1903 میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی تفسیر، ممکن ہے اس کی نسبت میں کوئی کلام ہو، وہ ایک الگ بات ہے، حضرت ابن عباس کی تنویر المقباس تھی تفسیر ابن عباس، اس سے شروع کر لو، 1903 تک آ جاؤ۔
ایک تفسیر مجھے دکھا دو کہ کسی مفسر نے اس آیت کے تحت خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ کیا ہو. ایک تفسیر مجھے دکھا دو. نہیں دکھا سکیں گے, ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ یہ مسئلہ اتنا مسلمہ ہے کہ تمام امت اس پر متفق رہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ختم ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے خاتم کا لفظ افضل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا مجازی معنی ہے میرے بھائی. اچھا دیکھیں, دوسروں کی بات میں آپ کو عرض کروں, یہ قادیانیت ہو, یہ بھائیت ہو, یہ باطنیت ہو, یہ سارے کے سارے مذاہب باطلہ فاسد تعویل پہ کھڑے ہیں, فاسد تعویل پہ. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ان سے کہا جائے کہ سرکار نے فرمایا لا نبی یا بعدی, میرے بعد نبی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ جو لا کا لفظ ہوتا ہے نا, یہ کبھی کبھی کمال کی نفی کے لیے بھی آتا ہے. جیسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کمال کی نفی کے لیے بھی آتا ہے. او بھائی کمال کی نفی کے لیے وہاں آتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی نرخ نہ ہو, وہاں پر یہ کمال کی نفی کے لیے آتا ہے. اگر تم ایسے ہی کرتے جاؤ گے تو پھر اللہ کو ایک کیسے مانو گے؟ کوئی کہہ دے کیا لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ یہاں پر بھی لا کمال کی نفی کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑا معبود تو کوئی نہیں, چھوٹے معبود ہو سکتے ہیں. یہ تعویلات فاسدہ ہیں جس پر یہ پورا مذہب کھڑا ہے. سامعین محترم, تو یہ جو خاتم النبیین ہے نا, اس پر علماء لغت کا اتفاق ہے کہ جب خاتم کا لفظ کسی قوم کی طرف منسوب ہو تو خاتم سے مراد آخر ہوتا ہے. جا خاتم القوم کا معنی ہے جا آخر القوم. یہ مرزا قادیانی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. یہ خود پہلے کہا کرتا تھا میں اپنے ماں باپ کا خاتم الاولاد ہوں, تریاق القلوب میں ہے, میں خاتم الاولاد ہوں. تو خاتم النبیین جو ہے اس کا معنی. اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں, ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو یار یہ تفسیری اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں. بھائی یہ تفسیری اختلاف نہیں ہے, یہ نص کا اختلاف ہے. یہ تفسیری اختلاف نہیں ہے, یہ نص کا اختلاف ہے, اور نص کا اختلاف تو کفر ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں, ایک تو یہ آیت کریمہ ہو گئی. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی قرآن میں ایک اصول ہے علماء اسلام نے بیان کیا, القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ خاتم النبیین کے معنی کی تائید قرآن کریم کے دوسرے مقامات کیا کرتے ہیں, کیا اس کا معنی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا, غور کرنا اس بات پہ, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تہتدوا, ہدایت پا جاؤ گے. تمہیں سرکار کی اتباع کے بعد کسی اور کی ایسی اتباع نہیں کرنی پڑے گی. ساحل کی طرف دیکھ نہ سفینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. سرکار کی اتباع. اب دیکھیے قادیانیوں کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو کسی بھی نبی کو نہ ماننا کفر ہے. اگر کوئی بندہ حضرت موسیٰ کو مانتا ہے, حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا تو کافر ہے. حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا تو کافر ہے. اور بقول ان کے, میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن بات اس کے بغیر واضح نہیں. کہتے ہیں اگر کوئی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ کسی بھی رسول کا انکار کفر ہے۔ میں یہ عرض کروں گا، قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کملی والے کی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر اس کی اطاعت کرنی بھی ضروری ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات کو اطاعت رسول میں خاص کر دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے اگر اللہ کو چاہتے ہو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ جب تم سرکار مدینہ کی اتباع کر لو گے، جب تم اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، پھر اللہ فرمائے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سامعین محترم، ایک چیز پہ اور غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بندہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلتا ہے ہم اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ مومنوں کے راستے کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب 1903 میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت مومنوں کا راستہ کیا تھا جناب؟ سب مومنوں کا کہ نبی آ سکتا ہے یا نبی نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ تو مومنوں کے راستے کو چھوڑنا گمراہی ہے، اور مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کر کے اس وقت پوری دنیا کے مومنوں کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، پھر آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات برکت والی ہے جس نے اپنے عبد خاص پہ فرقان اتارا۔ کس لیے اتارا؟ لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، جس کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے۔ یہ جو کائنات ہے نا، یہ میرے رب کی عظمت کا منہ بولتا نشان ہے۔ تو نے دیکھا ہے کبھی یہ دیدہ عبرت کے گل ہو کے پیدا خاک سے رنگی کبا کیوں کر ہوا؟ یہ میرے رب کی عظمت کا نشان ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم میں شامل ہے۔ اب دیکھیے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رسول ہیں، اور یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرما دیں میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت اور تمام عالم کے لیے رسول بن کے آئے، تو جس رسول نے بعد میں آنا ہے وہ کس کی طرف رسول بن کے آئے گا جناب؟ جس رسول نے بعد میں آنا ہے، بقول تمہارے، بقول قادیانیوں کے، وہ کس کی طرف رسول بن کے آئے گا؟ جبکہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس پر میرے رب نے میرے پاک نبی کے دائرہ رسالت کا ٹھپا نہ لگا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دین قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا. تو جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اگلا رسول آ کے کیا کرے گا؟ ایک اور آیت پہ غور فرمائیں. اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب آفتابادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اسلام حضرت قبلہ پیر فدا حسین شاہ صاحب حفظ آبادی. بزرگ وقت پہ آ رہے ہیں. سامعین سنیوں کے آئیں گے 11 بجے جب جلسہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. مزاج ہی خراب کر دیا سب کا. میں وہ کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں جی. نازش اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید فدا حسین شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی تشریف لائے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے اس کانفرنس کے اصل خطیب قبلہ شاہ صاحب ہیں. میں صرف ایک حاضری لگا رہا ہوں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرا وقت بھی پورا ہو رہا ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے خاتم النبیین کا معنی طے کرنا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. دیکھیں یہ 3 لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے واو، ایک ہوتا ہے فا، ایک ہوتا ہے ثم. واو کا جو لفظ ہے نا یہ 2 چیزوں کو مطلق جمع کرنے کے لیے آتا ہے. آپ نے کہا جاء زید و بکر، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ زید بھی آیا اور بکر بھی آیا، لیکن دونوں اکٹھے آئے. کون پہلے آیا کون بعد میں آیا یہ واو کا لفظ اس کو بیان نہیں کرے گا. دوسرا ہوتا ہے فا، سو. فا کا معنی ہوتا ہے الترتیب و مع التاکید. ایک کام ہو، کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہو جائے، اس کو فا. جاء زید فبکر، زید آیا پس بکر آیا، یعنی زید پہلے آیا بکر بعد میں آیا، بیچ میں فاصلہ نہیں تھا، فوراً بعد بکر آ گیا. تیسرا ہوتا ہے ثم، یہ ہے الترتیب مع التراخی، کہ یہ اس وقت آتا ہے جب ایک کام کے کافی عرصے کے بعد دوسرا کام ہو. پہلے زید آیا اور زید کے بڑے عرصے کے بعد بکر آیا. اب آپ کہیں گے جاء زید ثم بکر، الترتیب مع التراخی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، کہ تم دنیا میں جا چکو گے، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، جب تم سارے جا چکو گے پھر میرا وہ عظمت والا رسول آئے گا. یہ لفظ ثم. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا نا، کوئی نبی دنیا کے کسی خطے کی طرف گیا، کوئی کسی خطے کی طرف گیا، لیکن یہاں فرمایا ثم جاءکم، کہ تم جہاں بھی گئے ہو پھر میرا ایک نبی آئے گا اور پوری کائنات کے لیے آئے گا. تو لفظ ثم یہ بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے. اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، کوئی دوسرا معنی اس کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
کراؤں تقریر باہر تقریر کراؤں فدا حسین شارن ہاں حضرات محترم قبلہ صاحبزادہ پیر خالد سلطان سروری القادری صاحب سیکرٹری جنرل تشریف فرما ہیں، تو تھوڑی سی تنظیمی بات بھی ہے۔ الحاج صوفی گلزار حسین نقشبندی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اہل سنت پاکستان مقرر کیا گیا ہے، اور علامہ محمد عامر عثمان صاحب جماعت اہل سنت کے ضلعی ناظم تعلیم و تبلیغ راولپنڈی بنے ہیں۔ راجہ ضمیر حیدر قادری صاحب یہ ناظم خدمت خلق جماعت اہل سنت پاکستان راولپنڈی، اور محمد ثقلین بٹ صاحب ضلعی ناظم ہیں جٹ ماشاءاللہ جٹ بھی بیچارے اللہ مہربانی کرتی جٹ تگڑے محمد ثقلین جٹ صاحب ضلعی ناظم نوجوانوں کے امور جو ہیں یوتھ ونگ اسی بھی لکھنے شروع ہو گیا اس کے ہیں، تو صاحبزادہ عثمان غنی صاحب اور مولانا رضا المصطفیٰ نورانی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی مدد اللہ العالی سے پہلے ان 3 حضرات سے حلف لے لیا جائے۔ 3 حضرات ہیں، 4 چوتھا کوئی میں نہ بیچ، میں لوگ اکثر اس سے بلایا نہیں، بعد میں بنیا اللہ مالک۔ 3 حضرات سے حلف لینا، میں نے پہلے بھی حلف اٹھایا ہوا، بس ٹھیک ہے مکانے کریں۔ چونکہ راجہ آصف علی خان صاحب ہمارے پچھلے ٹینیور میں بھی شورا کے رکن تھے، وہ ٹینیور چونکہ مکمل ہو چکا ہے، تو اس ٹینیور میں بھی محترم راجہ آصف علی خان صاحب کو دوبارہ مرکزی شورا کا رکن نامزد کیا گیا ہے، جس کا انہوں نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، تو ابھی وہ اپنا اس میں گرامی وہ نہیں لے رہے تھے، تو میں راجہ آصف علی خان صاحب کا نام بھی پیش کرتا ہوں۔ راجہ آصف علی خان صاحب اور علامہ گلزار حسین نقشبندی صاحب بحیثیت رکن مرکزی شورا، اور باقی 3 حضرات وہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے عہدیداران کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے، اور ان سب کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ ان سے حلف لیں گے۔ نہیں لازمی ہے کیونکہ تازہ ہو رہے ہیں نا، جن جن عہدوں پہ آپ ہیں بس کھڑے ہو جائیں، کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالی جل شانہ و خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت اللہ ہے 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 اللہ ہے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, दरबार आलिया घमकोल शरीफ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तमाम हजरात अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें जी। तमाम हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तमाम हजरात तशरीफ रखें। हलफ बर्दारी हो रही है, ज़रा जगह बना के तमाम हजरात तशरीफ रखें। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। तमाम हजरात बैठ जाएं, मेहरबानी। तमाम हजरात नीचे तशरीफ रखें। मुलाकात बाद में कीजिएगा। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। बाद में मुलाकात कीजिएगा, दोस्ती बाद में हो जाएगी। फिलहाल तशरीफ रखें। तमाम हजरात तशरीफ रखें। तमाम हजरात बैठ जाएं। ये हलफ बर्दारी हो रही है, नीचे बैठ जाएं। ये सामने से भी बैठ जाएं, नीचे तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह। बैठे जी, बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला जल्ल शानहू व खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही व सहाबिही वसल्लम को गवाह बनाकर सिद्क़ दिल से हल्फ